الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری ومسلم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر من وتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ مشکات عن البخاری. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجہ. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قلی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی رواہ احمد و ابن ماجہ والترمذی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المعتکف ویعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها رواہ مشکات. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ ثم اعتکف زوجه من بعده رواہ البخاری. عن علی بن عبد اللہ قال عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزر واحیا لیلہ وایقظ اہلہ رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، رمضان المبارک کہ آخری عشرے کی چوتھی طاق رات ہے، 27 رمضان المبارک کی رات، 27ویں شب. اس رات میں ہم جمع ہوئے ہیں
اور لیلۃ القدر کی تلاش، جستجو، اسے پانے کی خواہش میں جمع ہوئے ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کے آنے سے بہت پہلے، یہ رمضان میں آتی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، لیکن آنے سے بہت پہلے جب رمضان شروع بھی نہیں ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب رمضان شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا مہینہ تمہاری زندگی میں موجود ہوا ہے، اللہ نے تمہیں ایسے مہینے میں داخل فرمایا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس رات کی خیر سے محروم نہیں ہوتا مگر وہی آدمی جو حقیقتاً محروم ہے، جس کی قسمت میں محرومی لکھ دی گئی ہے، صرف وہی محروم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس رات سے محروم نہیں ہو سکتا۔ کچھ تو عظمت ہوگی، کچھ تو اہمیت ہوگی، کچھ تو وقات ہوگی کہ رمضان کے شروع ہونے پر یا اس سے پہلے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف نے اس کو نقل کیا ہے کہ رمضان المبارک ابھی شروع بھی نہیں ہوا، شعبان المعظم کے آخری دن چل رہے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ابھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا تو اس رات کی وقات، اس کی اہمیت، اس کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ احترام، اتنی زیادہ برکت، اتنی زیادہ عظمت والی رات آخر ہے کیا؟ کیا ہے اس رات میں کہ جو اتنی زیادہ مقدس بن گئی؟ تو اس کو سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے؟ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ ان دونوں باتوں کو، ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اب رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہوتی ہے یا کوئی خاص اس کے دن ہوتے ہیں جس میں ہوتی ہے؟ تو اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تحروا لیلۃ القدر من آخر اواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، مشکوٰۃ شریف نے بخاری سے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور رمضان المبارک کے لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہاں تک آپ پہنچ گئے۔ اب حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی رات کو ہوتی ہے۔ اور زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ زیادہ امکان ہے کہ ہم جس رات میں جمع ہوئے ہیں اس میں لیلۃ القدر ہو، اور اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اب اس لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پوچھ رہے ہیں، ان کے اشتیاق، ان کے شوق کو، ان کے اندر کے جذبے کو بڑھا رہے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ کون سی رات ہے جو تمہاری زندگی میں آپ موجود ہوئی ہے؟
جس رات میں تم جمع ہوئے ہو جانتے بھی ہو یہ رات کون سی ہے اور کیا اس کی وقات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا اس کی قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اشتیاق بڑھانے کے بعد، شوق بڑھانے کے بعد، جذبہ بڑھانے کے بعد بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ اہمیت والی ہے، وقات والی ہے، قیمت والی ہے۔ ایک رات کا بھاؤ، ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس کا محدثین نے حساب لگایا کہ 1000 مہینے کا کتنا سمے اور وقت بنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ 83 برس 4 ماہ کا زمانہ بنتا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 83 برس 4 ماہ کا ثواب لیے ہوئے ہے۔ اس میں بندہ نفل پڑھے گا 83 برس 4 ماہ تک نفل پڑھنے کا ثواب۔ اس میں بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا 83 مہینے 4 ماہ تک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب۔ اس میں بندہ اپنی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کرے گا 83 برس 4 مہینے تک صدقہ کرنے کا ثواب۔ جو خیر، جو بھلائی، جو نیکی آپ کریں، آپ کو 83 برس 4 ماہ تک اس نیکی کے، اس ثواب کے کام کے کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 83 برس 4 ماہ کا ثواب مل رہا ہے قرآن کریم کے نزول کی برکت سے، کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس کا بھاؤ، اس کا ریٹ اتنا بڑھ گیا کہ 83 برس 4 ماہ کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کتنی زیادہ اہمیت، فضیلت اور وقات والی چیز ہے۔ جس شہر میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، مکۃ المکرمہ، وہ ام القری، پوری دنیا کے شہروں کا سردار بن گیا، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اس شہر میں۔ مدینہ، جس کو ہجرت سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ مدینہ منورہ بن گیا۔ منور کہتے ہیں بہت زیادہ روشن کو، بہت زیادہ چمکدار کو۔ قرآن نازل ہوا مدینہ منورہ میں تو اس شہر کو قرآن نے منورہ بنا دیا، پورے شہروں میں سب سے زیادہ منور، سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ چمکدار بنا دیا۔ اس قرآن کو جو فرشتے لے کر آ رہے ہیں، روح القدس، روح الامین، وہ پورے فرشتوں کے سردار بن رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جتنے فرشتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، ان تمام فرشتوں کے سردار، کیونکہ ان کے ذریعے سے قرآن لایا جا رہا ہے۔ جس رسول پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین، اور ایک طرف تمام انبیاء، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی وقار، آپ کی عظمت، آپ کی اہمیت کہ آپ پورے نبیوں کے امام بن گئے، آپ نے امامت کی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند کر دیا پوری انسانیت کے لیے، اور قیامت تک کہ آپ کا تذکرہ بلند ہوگا، کیونکہ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اور اسی قرآن کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اسی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت ہوگی، کس چیز کو ذریعہ بنا کر حفاظت کی جائے گی؟ تو فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر کا بچہ، 7 سال کی عمر کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی بھری دنیا میں، فاسٹ والی دنیا میں، کہ جہاں پر آنن فانن چیزیں یہاں سے وہاں ہو رہی ہے، سیکنڈوں میں
منٹوں میں آپ کی چیزیں یہاں سے وہاں ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے اس قرآن کا اعجاز اور اس کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ جہاں دوسری چیزیں ترقی کر رہی ہے وہاں پر قرآن کریم کے یاد کرنے والے بھی ترقی کر رہے ہیں۔ کیسے ترقی کر رہے ہیں؟ ہر حافظ اس سے جلدی حافظ بننے والا ایک نیا آ رہا ہے۔ کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے 1 سال میں حفظ کیا، تو معلوم ہوا 6 مہینے میں حفظ کیا، تو معلوم ہوا 3 مہینے میں حفظ کیا، تو معلوم ہوا 1 مہینے میں حفظ کیا۔ 1 مہینے میں حافظ بننے والے بھی لوگ ہیں۔ ان میں سر فہرست حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے۔ ان کے استاد حضرت مولانا محمود الحسن صاحب مالٹا کی جیل میں رمضان موجود ہوا، پریشان میں حافظ نہیں ہوں، ہر سال میرا قرآن سننے کا معمول ہے، اس سال میں قرآن کیسے سن پاؤں گا؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ اپنے استاد سے فرمانے لگے حضرت دعا کر دیجیے اللہ کچھ انتظام کر دے گا۔ روزانہ 1 پارہ یاد کرتے اور تراویح میں اس کو سناتے، 30 دنوں میں 30 پارے، 1 مہینے میں حافظ بنے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے بلبوتے پہ یاد کیا ہے، میرا ذہن ہے، میں بہت ذہین ہوں۔ جہاں یہ چیز آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ رکا دیتے ہیں، اٹکا دیتے ہیں، فیل کر دیتے ہیں، وہ پھر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ تو یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ اللہ جس کے زبان سے چاہے جاری کر دیں اور جس کی زبان پر چاہے بند کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں گے، اور خصوصاً باہر ملکوں کے بچوں کو آپ دیکھیے، فلسطینی بچوں کو دیکھیے، مصری بچوں کو دیکھیے، سوڈانی اور یمنی بچوں کو دیکھیے، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے۔ اور اب تو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، دور دورہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ دیکھیے آپ کو بہت سارے بچے ملیں گے جو بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ انگریزوں نے جب ہمارے اس ملک میں قبضہ کیا تو انہوں نے قرآن کریم کے بھی نسخے پانی میں بہا دیے، اس کو ختم کر دیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ اب ہم نے اس ملک سے قرآن کو نعوذ باللہ ختم کر دیا ہے۔ اس وقت کے موجود اللہ والے نے ایک 6 سال کے بچے کو بلایا، اس سے کہا بیٹا قرآن پڑھ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اس انگریز سے کہا کہ اس 6 سال کے بچے کے دل سے کیسے قرآن نکالو گے؟ یہ ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے حافظ صاحب کے ذریعے قرآن کریم کو مکمل سنا ہے۔ 30 دن میں ہم نے 30 پارے، 27 دن میں ہم نے 30 پارے سنے، 27 راتوں میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ اب اس سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ابھی سنا کہ جس نے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑا ہے، اپنی نسبت کو قرآن سے جوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام بلند عطا کیا ہے، مقام بلند عطا کیا ہے۔ ایک کتنا بھی بڑا آدمی ہو آپ اس کو وہ عزت نہیں دیتے جو ایک چھوٹے سے حافظ صاحب کو آپ عزت دیتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا رویہ عام کپڑوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے، قرآن کریم کے لحاظ کے ساتھ الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ تو ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، جب جا کے ہمیں مقام بلند ملے گا، اونچا مقام ملے گا، عزت بھری زندگی ملے گی۔ عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں پوشیدہ کر کے رکھی ہے، یہاں عزتیں ملنی ہیں اور یہیں سے عزتیں ملنی ہیں۔ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، سیکھنا ہے قرآن کریم کو پڑھنا۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ عوام، خواص، مسجد کے ذمہ دار احباب، ٹرسٹی احباب، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار احباب، ہر لائن میں آپ دیکھیے کہ یہاں آ کر کمی ہوتی ہے۔ ہم قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے،
صحیح تلفظ کے ساتھ جیسے قرآن نازل ہوا ہے، جیسے اترا ہے، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، ویسے ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ نہ یہ شوق جاگتا ہے کہ میں سیکھوں، نہ یہ تمنا جاگتی ہے کہ میں حاصل کروں۔ ساری چیزیں حاصل کرنے کا شوق ہے اور ہر چیز کی عمدگی ہم کو چاہیے، لیکن قرآن کریم عمدہ طریقے سے میں پڑھ پاؤں یہ شوق نہیں جاگتا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس شوق کو جگائیں، قرآن کریم کو ہم اتنا تو کم از کم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں کہ ہماری نمازیں صحیح ہوں۔ ہر ایک بندہ اپنے گرہبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میں کس لیول کا قرآن پڑھتا ہوں اور کس نہج کا مجھے قرآن آتا ہے۔ وہی بچپن میں کسی آپا کسی خالہ کے پاس پڑھا تھا، انہوں نے جیسے پڑھا دیا تھا ویسے پڑھ لیا، اب نہ قرآن کھولنے کی فرصت ہے، نہ اس کو سمجھنے کی فرصت ہے، نہ کم از کم رمضان المبارک میں اسے ختم کرنے کی فرصت ہے۔ سب سے پہلا المیہ تو یہ ہے کہ آتا ہی نہیں، اور دوسری چیز جنہوں نے کبھی کسی زمانے میں پڑھا تھا وہ بھی اب پڑھتے نہیں، وہ بھی اب قرآن کریم کو اٹھاتے نہیں۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پریکٹیکلی اور عملی زندگی میں اتارنے کے لیے دیا ہے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ قرآن کریم جب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پڑھا جاتا تھا تو عرب کے لوگ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے کہ اپنے ان بندوں سے کہو کہ قرآن کریم کو زیادہ اونچی آواز میں نہ پڑھا کرے، ہمارے گھر کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ رہ نہیں پاتے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ انقلاب آ گیا تھا پورے عرب میں قرآن کریم کی بدولت۔ آج ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج قرآن کریم کو بھلانے کی پاداش میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، کیونکہ قرآن سے ہم نے اپنے تعلق کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ تو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اس صورت میں ہم نے ابھی سنا کہ جب قرآن کریم اس رات کے ساتھ منسوب ہو گیا، اس رات میں نازل ہوا تو 83 برس 4 ماہ کا ثواب والا بن گیا، والی یہ رات بن گئی۔ اور نہ صرف عبادت کا ثواب مل رہا ہے بلکہ اللہ فرما رہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں قرآن کریم کی بدولت، روح الامین کے ساتھ اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، اللہ کی جانب سے فیصلے لے کر آتے ہیں، صبح صادق تک اللہ کی طرف سے سلامتی چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو اس کی وقت، اس کی قیمت کو جاننا ہے، قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور جب یہ راتیں رمضان المبارک کی راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا بنتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان راتوں کو کیسے گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل عشر، جب آخری عشرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں داخل ہوتا، شد مئزرہ، آپ اپنے ازار بند کو مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں، تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے۔ دو اس کی تفسیر بتلائی ہے، عبادت میں شدت پیدا ہو جاتی، بہت زیادہ عبادت فرماتے اور اپنے اہل و عیال سے مکمل 10 راتوں کے لیے اپنے آپ کو دور کر لیتے، ان کے قریب نہیں جاتے کہ کہیں عبادت میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے، میں عبادت میں کمی نہ کرنے لگ جاؤں، اس لیے اہل و عیال سے دور رہتے ہیں۔ وہ احیا لیلا، راتوں کو زندہ فرماتے ہیں، پوری رات عبادت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ وہ ایقظ اہلا، اور اپنے اہل و عیال کو جگانے کا اہتمام فرماتے ہیں، صرف اکیلے عبادت نہیں کرتے، اہل و عیال کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں، اور وہ بھی 21 چلی گئی، 23 چلی گئی، 25 چلی گئی، اب یہ چوتھی طاق رات 27 کی ہے،
اور ایک اور رات اللہ نے چاہا تو ملے گی، وہ ہے 29۔ خود بھی عبادت کرنا ہے، اپنے اہل و عیال سے بھی کروانا ہے۔ بہت سنہرا موقع ہے، پورا سال ایسا گزر جاتا ہے، غفلت کی نظر ہو جاتا ہے، ہم جاگ نہیں پاتے، عبادت کر نہیں پاتے، 2 رکعت بھی ہم اللہ کے لیے رات میں اٹھ کر پڑھ نہیں پاتے۔ سنہرا موقع ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں، ان کو بھی عبادت کے لیے آمادہ کریں، خود بھی عبادت میں مشغول اور منہمک رہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس رات کی وقات کو، اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کو فضولیات میں گوائیں نہ، اپنے آپ کو، اپنی اس رات کو لغویات میں نہ گوائیں، لا یعنی چیزوں میں نہ گوائیں، خصوصاً نوجوان گپ شپ میں نہ گوائیں، رات کو ضائع نہ کریں، تفریح میں، ادھر ادھر گھومنے میں، شاپنگ کرنے میں، اور گناہ قسم کی چیزوں کے کھانے میں، خریدنے میں نہ گوائیں، عبادت کے ساتھ ان راتوں کو گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے ان راتوں میں، اس کو دیکھیں۔ یہاں تک کہ رات میں کوئی عبادت میں کمی نہ ہو، اس لیے مسلسل زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے رمضان المبارک کے آخری عشرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھایا ہے اور آخری عشرے کی طاق راتیں ان کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، خوب عبادت کریں، جس لائن کی عبادت کر سکتے ہیں کریں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کہ قرآن سے خاص تعلق ہے اس رات کا، تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیں، دعاؤں میں، رونے دھونے میں، اپنی چیزوں کے اللہ کے سامنے رکھنے میں اپنے آپ کو لگائیں۔ خاص عمل، خاص دعا بھی بتائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولی، اے عائشہ تو یہ دعا کہہ، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، معافی مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھ سے بھی درگزر فرما دیجئے، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ ابن ماجہ، مسند احمد، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس دعا کا ہم اہتمام کریں، بار بار پڑھتے رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، رو دھو کر اللہ کو منانے کی فکر کریں اور اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنائیں۔ جیسے ہم نے بارہا پورے رمضان میں اس روایت کو سنا ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر کے پائدان پر آپ قدم رکھ رہے ہیں، فرما رہے آمین، دوسرے پر رکھ رہے ہیں، فرما رہے آمین، تیسرے پر رکھ رہے ہیں، فرما رہے آمین۔ اس میں ایک یہ بھی بدعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو، اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ تو آخری جو ایام چل رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنا دیں، اللہ کے سامنے ڈال دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری بخشش کر دے۔ خوب رو دھو کر اللہ سے اپنی مغفرت کرائیں، اپنی بخشش کروائیں۔ پورا سال غفلت کی نظر ہو جاتا ہے، رمضان المبارک بھی جیسے تیسے گزر گیا، اب چند ایام گزرے ہیں، چند ایام رہ گئے ہیں، اس میں ہم قدر کریں، اس کو لایعنی چیزوں میں نہ گواتے ہوئے عبادت میں لگائیں۔ اور آج جو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، قرآن کریم مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل سے چھٹی تراویح کی، عشاء پڑھو فارغ نہیں، چاند دکھنے تک تراویح پڑھنا ہے۔ جیسے عید الفطر کا چاند نظر آ جائے گا تب جا کے ہمارا رمضان المبارک ختم ہوگا اور تراویح ختم ہوگی۔ ہم کوشش کریں اس بات کی کہ بقیہ راتوں میں بھی ہم عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں، تراویح میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، اور جو رمضان المبارک کی آخری رات ہیں
جس کو چاند رات کہتے ہیں، وہ بھی بہت قیمتی رات ہے، بہت اہمیت والی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ عیدین کی رات یعنی عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات عبادت کے ساتھ گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن نہیں ماریں گے جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ سور پھونکے جانے کے دن سب کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، اس کی روح بے ہوش نہیں ہوگی، اس پر مردگی نہیں چھائے گی اگر یہ عید کی رات میں جاگے گا۔ تو جتنی بشاشت ہے، ہمت ہے، کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کی کوشش اور فکریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو، ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک کی ایام جو ہمارے گزر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، ہمارے ہر نیک عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چادر عفو میں جگہ عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ دنوں، بقیہ راتوں کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔